جی سلام ایوری ون دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جتنے بھی میری اس آواز کو سن رہے ہیں، بائبل مقدس کا خدا آپ سبوں کو اسی طرح اپنی حفاظت میں رکھے۔ دوستو، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں مختلف سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ آج پھر میں ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جیسے ہی کوئی کتاب مقدس پر تنقید یا سوال یا کتاب مقدس کی صداقت کو، حقانیت کو، سچائیوں کو، بھید کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے، تو میں پہلا پطرس 3:15 کے مطابق ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ کتاب مقدس کی سچائیوں کو، حقانیت کو، صداقت کو اور بھید کو سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بائبل مقدس کے خدا کا منصوبہ سمجھیں کہ بائبل مقدس کے خدا کا منصوبہ کیا ہے۔ بائبل مقدس کا خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ سچائی کو جانیں، کیونکہ سچائی ہی ان کو آزاد کرتی ہے۔ تو چلیں دوستو، اپنے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب مقدس پولس رسول دمشق کی راہ پر جا رہے تھے کہ مزید یسوع مسیح کے پیروکاروں کو، یسوع مسیح سے جو محبت رکھتے ہیں، یسوع مسیح کے ماننے والوں کو ستائے اور ان کو مارے، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے تاکہ وہ یسوع مسیح کی محبت سے انکار کر دیں۔ تو جب مقدس پولس رسول جا رہے تھے تو رستے میں لکھا ہے کہ آپ زمین پر گر پڑے، اور ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اس کے ساتھیوں نے آواز سنی، اور ایک جگہ پر لکھا ہے اس کے ساتھیوں نے آواز نہیں سنی۔ یہ سوال میں نے فیس بک پر بھی دیکھا ہے، ایک بھائی نے سوال کیا تھا، اور وہ کافی کہ اس کو لے کر کافی کہ اچھل رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ بائبل میں غلطی ہے۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اس کے ساتھیوں نے آواز سنی، اور ایک جگہ پر لکھا ہے اس کے ساتھیوں نے آواز نہیں سنی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ مقدس پولس رسول کی تبدیلی کے بارے میں اعمال کی کتاب کے اندر مختلف مقامات پر مختلف بیانات ہیں کہ کیسے خدا نے ڈائریکٹ براہ راست مقدس پولس رسول کو بلاہٹ کے ذریعے بلایا کہ اس کے پیغام کو، اس کے الہام کو غیر قوموں تک لے کر جائے۔ جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں وہ روشنی کی طرف آئے، جو شیطان کے اختیار میں ہیں وہ شیطان کے اختیار سے رہائی پائیں، کہ کیسے خدا نے اس کو چنا۔ اعمال کی کتاب کے اندر مختلف بیانات ہیں اس کی تبدیلی کے بارے میں۔ تو پہلا حوالہ جو ہے ہمارے سامنے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے آواز سنی، لیکن ایک جگہ پر لکھا ہے انہوں نے آواز نہیں سنی، وہ ہے اعمال 9 باب اور اس کی 7 آیت۔ لکھا ہے جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اعمال کی کتاب 9 باب اور اس کی 7 آیت کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے، یعنی جو آدمی اس کے ساتھ تھے مقدس پولس رسول کے، وہ خاموش کھڑے رہ گئے، آواز سنتے تھے۔ یہاں پہ لکھا ہے آواز سنتے تھے، لیکن آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کس آواز کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آواز کون سی ہے۔ اعمال 26 کے اندر لکھا ہے کہ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت نور اتنا زیادہ تھا، وہ سورج سے بھی زیادہ تھا، اور ہم سب زمین پر گر پڑے، اور میں نے عبرانی کے اندر یہ آواز سنی، ہم سب زمین پر گر پڑے۔ دہشت اتنی زیادہ تھی کہ ہم سب زمین پر گر پڑے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے، یعنی کہ جو میرے ساتھی تھے وہ بھی زمین پر گر پڑے، اور میں نے آواز سنی۔ یہ آواز جو تھی یہ خاص کر کے مخاطب ہی مقدس پولس رسول سے تھی، نہ کہ اس کے ساتھیوں کے لیے، کیونکہ وہ خاموش کھڑے رہ گئے، وہ ہکا بکا ہو گئے، ان کو شور سنائی دے رہا تھا، وہ شکل نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکن یہ آواز براہ راست خدا کی آواز تھی۔ یہ مخاطب ہی مقدس پولس رسول سے تھی، کیونکہ مقدس پولس رسول ہی اس کو سمجھ سکتے تھے، سن سکتے تھے، کیونکہ یہ آواز خدا کی آواز تھی۔ اس لیے اس کے ساتھیوں کے لیے یہ ایک شور کی طرح تھا، کیونکہ یہ آواز خدا کی آواز تھی۔ مقدس پولس رسول ہی اس آواز کے معنی سمجھ سکتے تھے، اس آواز کو سن سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے۔ اس کے ساتھیوں کے لیے یہ آواز تھی نہیں، اس لیے وہ آواز سنتے تھے، یعنی کہ یہاں پہ ان کو شور سنائی دے رہا تھا۔ یہاں پہ اس آواز کی بات نہیں ہو رہی جو مقدس پولس رسول سے مخاطب تھی۔ اور دوسرا حوالہ جو آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے ساتھیوں نے آواز نہیں سنی، یہ اعمال 22 باب کا ہے۔ اعمال 22 باب اور اس کی 9 آیت ہے۔
اور میرے ساتھ ہی نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مقدس پولس رسول عدالت میں کھڑے ہیں اور اپنی تبدیلی کے بارے میں اعلیٰ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے ہم جا رہے تھے، کیسے نور ہمارے چاگرد یعنی کہ ارد گرد چمکا اور ہم سب زمین پر گر پڑے۔ اور میرے ساتھ ہی نور تو دیکھا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھی نے صرف نور دیکھا۔ یہاں پہ اس آواز کی بات آپ نہیں کر رہے جو مخاطب ہی آپ سے تھی 9 باب کے اندر، جو جس آواز کا ذکر کیا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آواز انہوں نے نہیں سنی کیونکہ یہ آواز میرے لیے تھی۔ 26 کے اندر بتایا گیا کہ ہم سب زمین پر گر پڑے۔ بائبل مقدس کے اندر ایسے اور بہت سے واقعات ہیں۔ اگر آپ دانیل باب 10 اس کی 7 آیت دیکھیں تو دانیل فرماتے ہیں کہ میں دانیل ہی نے یہ رویا دیکھی کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی، لیکن ان پر بڑی کپ کپی طاری ہوئی اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگے۔ یہاں پہ مقدس دانیل فرماتے ہیں کہ میں دانیل ہی نے یہ رویا دیکھی، اس کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے رویا نہ دیکھی، ان پر بڑی کپ کپی طاری ہوئی، ان پر دہشت یعنی کہ طاری ہوئی۔ تو یہاں پہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بائبل مقدس کا خدا کسی سے مخاطب ہوتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے تو اسی سے بات کرتا ہے، اس کے دوسرے ساتھیوں کے لیے وہ شور کی طرح ہوتا ہے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ان پر بڑی دہشت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا سلاطین 6:15 سے 18 تک اگر آپ پڑھیں، الیشا کا واقعہ ہے۔ اسی طرح استفنس کا واقعہ ہے کہ آسمان کھلا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یسوع مسیح کو دیکھ رہا ہوں، آسمان کھلا ہے۔ دوسرے لوگ جو نزدیک کھڑے تھے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، ہم بھی تو نزدیک کھڑے ہیں، ہمیں تو آسمان کھلا نظر نہیں آ رہا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور آپ پر حملہ کر دیا۔ تو اسی طرح خدا جس کی آنکھیں کھولتا ہے یا جس سے مخاطب ہوتا ہے پتہ اسی کو چلتا ہے۔ تو اعمال کی کتاب کے اندر 9 باب کے اندر جس آواز کا ذکر کیا گیا ہے وہ آواز ڈائریکٹ براہ راست مخاطب ہی مقدس پولس رسول سے تھی۔ آپ ہی اس کے معنی سمجھ سکتے تھے، آپ ہی اس کو سن سکتے تھے، آپ ہی اس آواز کو سمجھ سکتے تھے، کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ وہ آواز میں نے سنی، میرے ساتھی زمین پر گر پڑے۔ اعمال 22 کے اندر آپ اپنے اعلیٰ تجربے کا بیان کر رہے ہیں یہودیوں کے سامنے کہ کیسے میں جا رہا تھا، کیسے میرے ساتھ یہ سارا واقعہ ہوا۔ تو کوئی تضاد نہیں اس یعنی کہ آپ نے جو کہا ہے کہ بائبل کے اندر غلطی، بائبل کے اندر کوئی غلطی نہیں۔ اگر آپ ان سب کا سیاق و سباق دیکھیں تو آپ کو سب پتہ چلے گا کہ